بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 19 فروری 2024۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں مکرمہ سیدہ منورہ سلطانہ صاحبہ کا ایک مضمون لجنہ امائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 کی زینت ہے۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی رحمہ اللہ نے اپنے الہامی قصیدہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد اور آپ علیہ السلام کے زمانے سے متعلق بہت سی پیش گوئیاں درج فرمائیں۔ ان میں ایک یہ بھی تھی کہ دورے چون شبت تمام بکام پسرش یادگار می بینم، 40 فی احوال المہدیین، مؤلفہ حضرت سید اسماعیل شہید رضی اللہ عنہ۔ یعنی جب مسیح کا زمانہ کامیابی سے گزر جائے گا تو اس کے نمونے پر اس کا لڑکا یادگار رہ جائے گا جو اس کے نمونے پر ہوگا اور اس کے رنگ میں رنگین ہو جائے گا۔ قدیم مذہبی تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلح موعود کی آمد کی پیشگوئی سب سے پہلے بنی اسرائیل پر منکشف ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ موعود مسیح کے بعد اس کا فرزند اور بعدہ اس کا پوتا اس کی روحانی بادشاہت کے وارث ہوں گے۔ چنانچہ لکھا ہے It is also said that he shall die and his kingdom will descend to his son and grandson۔ تالمود باب پنجم 37، مطبوعہ لندن 1878 از جوزف بارکلے LLD۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق فرمایا فَتَزَوَّجُوا وَيُولَدَ لَهُ، مشکات مجتبائی باب نزول عیسیٰ بن مریم، یعنی وہ شادی کرے گا اور اس کے اولاد ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ فیض عوج کے نام سے موسوم ہے۔ اسلام کو نہ صرف مسلمان ہی چھوڑ بیٹھے تھے بلکہ مخالفین مختلف جہات سے اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کر رہے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کو باقی کل ادیان پر افضل اور زندہ مذہب ثابت کرنے کے لیے قلمی اور لسانی جدوجہد فرمائی، مناظرے کیے اور انعامی چیلنج دیے۔ چنانچہ 1882 میں آریہ سماج کے لیڈروں مثلاً منشی اندرمن مراد آبادی اور ماسٹر مرلی دھر وغیرہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اسلام کی صداقت کے متعلق مناظرہ کیا اور کوئی نشان طلب کیا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عز و نیاز کے ساتھ دعائیں کرنے کے لیے جنوری 1886 میں ہوشیار پور کا سفر اختیار کیا، جہاں تنہائی میں چلہ کشی کی۔ اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک موعود بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ چنانچہ 20 فروری 1886 کو آپ علیہ السلام نے ایک اشتہار شائع فرمایا جس میں بیان فرمودہ 50 سے زیادہ وہ بشارات اتنی محتم بشان ہیں جو کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی میں پوری ہوئیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شادی 45 سال سے متجاوز عمر میں ہوئی۔ کسی بھی شخص سے متعلق کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے ہاں ضرور اولاد ہوگی، اور ہوگی تو زندہ رہے گی، اور اگر زندہ رہی تو اس میں یہ خوبیاں ہوں گی۔ لیکن مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی پیش گوئی میں پر شوکت الفاظ اور کمال تحدی کے ساتھ جو بہت سے وعدے کیے گئے، ان کے عین مطابق وہ پسر موعود اپنے پدر بزرگوار کا حسن و احسان میں نظیر تھا۔ یہ فرزند ارجمند جل جل بڑھا اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں ایسا انسان جس کی صحت ایک دن بھی اچھی نہیں ہوئی، اس انسان کو خدا نے زندہ رکھا، اور اس لیے زندہ رکھا کہ اس کے ذریعے اپنی پیش گوئیوں کو پورا کرے، اسلام کی صداقت کا ثبوت لوگوں کے سامنے مہیا کرے۔ پھر میں وہ شخص تھا جسے علوم ظاہری میں سے کوئی علم حاصل نہ تھا، مگر خدا نے اپنے فضل سے فرشتوں کو میری تعلیم کے لیے بھجوایا اور مجھے قرآن کے ان مطالب سے آگاہ فرمایا جو کسی انسان کے واہمہ اور گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ مصباح، فروری 1997، صفحہ 9۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیشگوئی مسلح موعود کو بطور نشان اپنے مخالفین کے سامنے پیش فرمایا اور کثرت سے اس کی اشاعت فرمائی۔ چنانچہ الہی بشارتوں کے مطابق حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ 12 جنوری 1889 کو قادیان میں پیدا ہوئے۔
حضرت نباب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ کو یہ خواب بیان فرماتے سنا ہے کہ جب تمہارے بڑے بھائی پیدا ہونے کو تھے تو ایام حمل میں نے خواب دیکھا کہ میری شادی مرزا نظام الدین سے ہو رہی ہے۔ اس خواب کا میرے دل پر مرزا نظام الدین کے اشد مخالف ہونے کی وجہ سے بہت برا اثر پڑا کہ دشمن سے شادی میں نے کیوں دیکھی۔ میں 3 روز تک مغموم رہی اور اکثر روتی رہتی۔ تمہارے ابا یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے میں نے ذکر نہیں کیا، مگر جب آپ علیہ السلام نے بہت اصرار کیا کہ بات کیا ہے، کیا تکلیف پہنچی ہے، مجھے بتانا چاہیے، تو میں نے ڈرتے ڈرتے یہ خواب بیان کیا۔ خواب سن کر تو آپ علیہ السلام بے حد خوش ہو گئے اور فرمایا، اتنا مبارک خواب اور اتنے دن تم نے مجھ سے چھپایا۔ تمہارے ہاں لڑکا اسی حمل سے پیدا ہوگا۔ نظام الدین کے نام پر غور کرو، تم نے اتنے دن تکلیف اٹھائی اور یہ بشارت نہیں سنائی۔ آپ رضی اللہ عنہ مزید فرماتی ہیں، حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کی زبانی دائی کا نام ہر ودائی تھا۔ اذان بھی کان میں حضور علیہ السلام خود دیتے تھے۔ بسم اللہ وغیرہ کی کوئی تقریب میں نے نہیں سنی نہ دیکھی۔ آمین بے شک ہم سب کی ہوئی اور بہت دھوم سے ہوئی۔ بچپن سے ہی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی دلچسپیوں کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ طبیعت میں تجسس کا مادہ بہت تھا اور نئی چیز دیکھنے پر اس کا ذاتی تجربہ حاصل کرنے کا شوق مچلنے لگتا۔ موسم اور طبیعت کو فٹ بال سے زیادہ مناسبت ہو تو آپ رضی اللہ عنہ فٹ بال کھیلا کرتے۔ جب برسات میں قادیان حد نظر تک پھیلے ہوئے پانی کے درمیان ایک جزیرہ دکھائی دینے لگتا تو تیراکی اور کشتی رانی کا شوق غالب آ جاتا۔ شکار کے دنوں میں یہ شوق بھی پورا فرماتے۔ تاہم حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جہاں ضروری سمجھتے مناسب نصیحت فرما دیتے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ ایک طوطا شکار کر کے لائے تو حضور علیہ السلام نے حلال و حرام یا مکروہ کی ظاہری اصطلاحوں میں پڑھنے کی بجائے فرمایا، میاں اللہ تعالیٰ نے سب جانور کھانے کے لیے ہی پیدا نہیں کیے، بعض ان میں سے خوبصورتی کے لیے بھی پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ گھر میں گیند بلہ وغیرہ بھی کھیلتے اور گھر کے باہر آپ رضی اللہ عنہ کے مشاغل غلیل سے نشانہ بازی، کشتی چلانا، تیرنا وغیرہ تھے۔ بڑے ہوئے تو گھوڑ سواری کو بہت پسند کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک تربیت کا سب سے مقدم ذریعہ دعا تھا۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب پر کبھی سختی نہیں کی، مگر جہاں تک امور دینیا کا تعلق ہے یا ایسی غلطیوں کا سوال ہے جن کے نتیجے میں اخلاق پر برا اثر پڑنے کا خطرہ ہو سکتا تھا، وہاں آپ علیہ السلام نے موقع و محل کے مطابق کبھی نرمی سے اور کبھی سختی سے توجہ ضرور دلائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ ایک دفعہ ایک کتا ہمارے دروازے پر آیا۔ میں نے اس کتے کو اشارہ کیا اور کہا، ٹیپو ٹیپو۔ حضرت صاحب علیہ السلام بڑے غصے سے باہر نکلے اور فرمایا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ انگریز نے تو دشمنی کی وجہ سے اپنے کتوں کا نام ایک صادق مسلمان کے نام پر ٹیپو رکھ دیا ہے اور تم ان کی نقل کر کے کتے کو ٹیپو کہتے ہو؟ خبردار، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ میری عمر شاید 8-9 سال کی تھی، تب سے میرے دل میں سلطان ٹیپو کی محبت قائم ہو گئی۔ نہایت شفیق اور مہربان ہونے کے باوجود حضرت اقدس علیہ السلام کبھی یہ پسند نہ فرماتے تھے کہ بچہ دینی فرائض کی سر انجام دہی میں غفلت برتے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صاحب علیہ السلام کچھ بیمار تھے، اس لیے جمعے کے لیے مسجد میں نہ جا سکے۔ میں اس وقت بالغ نہیں تھا کہ بلوغت والے احکام مجھ پر جاری ہوں، تاہم میں جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کو آ رہا تھا کہ ایک شخص مجھے ملا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ واپس آ رہے ہیں، کیا نماز ہو گئی؟ انہوں نے کہا، آدمی بہت ہیں، مسجد میں جگہ نہیں تھی۔ میں بھی یہ جواب سن کر واپس آ گیا اور گھر میں آ کر نماز پڑھ لی۔ حضرت صاحب علیہ السلام نے یہ دیکھ کر پوچھا، مسجد میں نماز پڑھنے کیوں نہیں گئے؟ آپ علیہ السلام کے پوچھنے میں ایک سختی تھی اور چہرے سے غصہ ظاہر ہوتا تھا۔ میں نے کہا، میں گیا تو تھا لیکن جگہ نہ ہونے کی وجہ سے واپس آ گیا۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہو گئے، لیکن جس وقت جمعہ پڑھ کر مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کا حال پوچھنے کے لیے آئے تو سب سے پہلی بات جو آپ علیہ السلام نے ان سے دریافت کی وہ یہ تھی کہ آج لوگ مسجد میں زیادہ تھے۔ اس وقت میرے دل میں سخت گھبراہٹ پیدا ہوئی، کیونکہ میں خود تو گیا ہی نہیں تھا۔ معلوم نہیں بتانے والے کو غلطی لگی ہے یا مجھے اس کی بات سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔
مجھے فکر یہ ہوئی کہ اگر غلط فہمی مجھے ہوئی ہے یا بتانے والے کو ہوئی ہے، دونوں صورتوں میں الزام مجھ پر آئے گا کہ میں نے جھوٹ بولا۔ مولوی صاحب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں حضور، آج واقعہ میں بہت لوگ تھے، میں اب بھی نہیں جانتا کہ اصلیت کیا تھی، خدا نے میری بریت کے لیے یہ سامان کر دیا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ کی تربیت کا بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے کردار کی تشکیل پر گہرا اثر تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد جب خاندان کی مالی مشکلات میں اضافہ ہو گیا تو اس صبر آزما دور میں ایک روز آپ رضی اللہ عنہ اپنے لخت جگر کا ہاتھ تھام کر بیت الدعا میں لے گئیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہاموں والی کاپی نکال کر آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہی تمہارا سب سے بڑا ورثہ ہے۔ حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے لاہور میں بعض لڑکوں کو نگٹائی لگاتے دیکھا تو میں نے بھی شوق سے ایک نگٹائی خرید لی اور پہننی شروع کر دی۔ میرے ایک مرحوم دوست نے دیکھا تو مجھے ایک طرف لے گئے اور کہنے لگے کہ آج آپ نے نگٹائی پہنی ہے تو ہم کل کنچنیوں کا تماشا دیکھنے لگ جائیں گے، کیونکہ جو قدم آپ اٹھائیں گے ہم بھی آپ کے پیچھے چلیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھ سے نگٹائی مانگی اور میں نے اتار کر ان کو دے دی۔ بس ان کی یہ نصیحت مجھے کبھی نہیں بھول سکتی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مخلص متبع کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے خاندان کا کوئی نوجوان اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا تو صاحبزادہ صاحب کہہ کر اس کا دماغ بگاڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس سے کہنا چاہیے کہ آپ ہوتے تو صاحبزادہ ہی تھے مگر آپ غلام زادہ سے بھی بدتر معلوم ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں۔ حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت صاحب علیہ السلام کو والد ہونے کی وجہ سے نہیں مانا تھا، بلکہ جب میں 11 سال کے قریب تھا تو میں نے مصمم ارادہ کیا تھا کہ اگر میری تحقیقات میں وہ نعوذ باللہ جھوٹے نکلے تو میں گھر سے نکل جاؤں گا، مگر میں نے ان کی صداقت کو سمجھا اور میرا ایمان بڑھتا گیا، حتیٰ کہ جب آپ علیہ السلام فوت ہوئے تو میرا یقین اور بھی بڑھ گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بہت متناسب الاعضاء میانہ قد تھے، جسم ہلکا پھلکا اور چھریرا تھا جو آخری عمر میں بھرا بھرا لگنے لگا تھا، تاہم موٹاپا اور بھدا پن کبھی بھی نہ آیا۔ آنکھیں غلافی پرکشش جو عادتاً نیم وار رہتی تھیں، نظر اٹھا کر کم ہی دیکھتے مگر جس چیز کو بھی دیکھتے اسے پاتال تک دیکھ لیتے اور حقیقت کو بخوبی سمجھ لیتے۔ مسنون خوبصورت داڑھی جو نہ بہت لمبی تھی اور نہ ہی بہت چھوٹی، چہرے پر بہت پیاری مسکراہٹ ہر وقت سجی رہتی، قہقہا لگا کر بھی ہنستے تھے مگر بہت کم، ہر حرکت و ادا سنجیدگی و ثقافت لیے ہوتی، لیکن خشک مزاج صوفیوں کی طرح نہیں تھے بلکہ نہایت لطیف حس سے مزاح رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تقاریر بعض دفعہ گھنٹوں لمبی ہوتی مگر سننے والا اکتاہٹ اور بے دلی میں مبتلا نہ ہوتا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ گفتگو اور تقریر کے دوران وقفے وقفے سے موقع و محل کے مطابق کوئی لطیفہ یا دلچسپ واقعہ سنا کر محفل کو زعفران زار بنا دیتے، لیکن کبھی کوئی غیر مہذب بات نہ کرتے۔ ناظرہ قرآن پڑھنے کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ اسکول میں داخل ہو کر مروجہ دینی تعلیم پانے کا موقع ملا اور گھر پر بھی بعض اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، چنانچہ حضرت پیر منظور محمد صاحب رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ آپ رضی اللہ عنہ کو اردو پڑھاتے رہے اور بعد ازاں حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو کچھ عرصہ انگریزی پڑھائی۔ حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری تعلیم کے سلسلے میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ چونکہ طبیب بھی تھے اور اس بات کو جانتے تھے کہ میری صحت اس قابل نہیں کہ میں کتاب کی طرف زیادہ دیر تک دیکھ سکوں، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کا طریق تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے اور فرماتے، میاں میں پڑھتا جاتا ہوں، تم سنتے جاؤ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں میری آنکھوں میں سخت ککرے پڑ گئے تھے اور متواتر 3-4 سال تک میری آنکھیں دکھتی رہیں اور ایسی شدید تکلیف ککروں کی وجہ سے پیدا ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی بینائی ضائع ہو جائے گی۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میری صحت کے لیے خاص طور پر دعائیں کرنی شروع کر دیں اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ مجھے اس وقت یاد نہیں کہ آپ علیہ السلام نے کتنے روزے رکھے، بہرحال 3 یا 7 روزے آپ علیہ السلام نے رکھے۔ جب آخری روزے کی افطاری کرنے لگے اور روزہ کھولنے کے لیے منہ میں کوئی چیز ڈالی تو یکدم میں نے آنکھیں کھول دیں اور میں نے آواز دی کہ مجھے نظر آنے لگ گیا ہے۔
آپ علیہ السلام نے میرے استادوں سے کہہ دیا تھا کہ پڑھائی اس کی مرضی پر ہوگی، یہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھے، اور اگر نہ پڑھے تو اس پر زور نہ دیا جائے، کیونکہ اس کی صحت اس قابل نہیں کہ یہ پڑھائی کا بوجھ برداشت کر سکے۔ آپ علیہ السلام بارہا مجھے صرف یہی فرماتے کہ تم قرآن کا ترجمہ اور بخاری حضرت مولوی صاحب رضی اللہ عنہ سے پڑھ لو، اور اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کچھ طب بھی پڑھ لو، کیونکہ یہ ہمارا خاندانی فن ہے۔ حضور رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے نانا جان حضرت میر ناصر نواب رضی اللہ عنہ نے میرا اردو کا امتحان لیا۔ میں اب بھی بہت بد خط ہوں، مگر اس زمانے میں تو میرا اتنا بد خط تھا کہ پڑھا ہی نہیں جاتا تھا کہ میں نے کیا لکھا ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ پتہ لگائیں کہ میں نے کیا لکھا ہے، مگر انہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ اس پر وہ جوش میں آ گئے اور فوراً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ہم تو پہلے ہی ان کی طبیعت سے ڈرا کرتے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچے تو اور بھی ڈر پیدا ہوا کہ اب نہ معلوم کیا ہو۔ خیر، حضرت صاحب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ محمود کی تعلیم کی طرف آپ کو ذرا بھی توجہ نہیں ہے۔ میں نے اس کا اردو کا امتحان لیا تھا، آپ ذرا پرچہ تو دیکھیں، اس کا اتنا برا خط ہے کہ کوئی بھی یہ خط نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اسی جوش کی حالت میں کہنے لگے، آپ بالکل پرواہ نہیں کرتے اور لڑکے کی عمر برباد ہو رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب میر صاحب رضی اللہ عنہ کو اس طرح جوش کی حالت میں دیکھا تو فرمایا، بلاؤ حضرت مولوی صاحب کو۔ جب آپ علیہ السلام کو کوئی مشکل پیش آتی تو ہمیشہ حضرت خلیفہ اول کو بلا لیا کرتے تھے۔ حضرت خلیفہ اول کو مجھ سے بڑی محبت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور حسب معمول سر نیچا ڈال کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، مولوی صاحب، میں نے آپ کو اس غرض کے لیے بلایا ہے کہ میر صاحب کہتے ہیں کہ محمود کا لکھا ہوا پڑھا نہیں جاتا، میرا جی چاہتا ہے اس کا امتحان لیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے آپ علیہ السلام نے قلم اٹھائی اور 2-3 سطر میں ایک عبارت لکھ کر مجھے دی اور فرمایا، اس کو نقل کرو۔ بس یہ امتحان تھا جو آپ علیہ السلام نے لیا۔ میں نے بڑی احتیاط سے اور سوچ سمجھ کر اس کو نقل کر دیا۔ نقل کرنے میں تو اور بھی آسانی ہوتی ہے، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ نقل کیا، الف اور با وغیرہ احتیاط سے ڈالے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو فرمانے لگے، مجھے تو میر صاحب کی بات سے بڑا فکر پیدا ہو گیا تھا، مگر اس کا خط تو میرے خط کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ حضرت خلیفہ اول پہلے ہی میری تائید میں ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ فرمانے لگے، حضور، میر صاحب کو تو یوں ہی جوش آ گیا، ورنہ اس کا خط تو بڑا اچھا ہے۔ خدا تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ اگرچہ حضور رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کی تھی، لیکن اتنے باشعور تھے اور مطالعہ اتنا وسیع تھا کہ بیش قیمتی تقاریر اور نادر کتب کا ایک بہت بڑا خزانہ جماعت کی رہنمائی کے لیے چھوڑا۔ قرآن کریم کے علم و معارف، فقہ اور حدیث پر پوری دسترس حاصل تھی، گھنٹوں کسی بھی موضوع پر تقریر کر سکتے تھے، بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ حضرت سید سرور شاہ صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت خلیفۃ مسیح ثانی مجھ سے پڑھا کرتے تھے تو ایک دن میں نے کہا کہ میاں، آپ کے والد صاحب کو تو کثرت سے الہام ہوتے ہیں، کیا آپ کو بھی الہام ہوتا اور خوابیں وغیرہ آتی ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب، خوابیں تو بہت آتی ہیں، اور میں ایک خواب تو تقریباً روز ہی دیکھتا ہوں، اور جو ہی میں تکیے پر سر رکھتا ہوں اس وقت سے لے کر صبح اٹھنے تک یہ نظارہ دیکھتا ہوں کہ ایک فوج ہے جس کی میں کمان کر رہا ہوں، اور بعض اوقات ایسا دیکھتا ہوں کہ سمندروں سے گزر کر آگے جا کر ہم حریف کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اگر میں نے پار گزرنے کے لیے کوئی چیز نہیں پائی تو سرکنڈے وغیرہ سے کشتی بنا کر اور اس کے ذریعے پار ہو کر حملہ آور ہو گیا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس وقت یہ خواب آپ سے سنا، اسی وقت سے میرے دل میں یہ بات گڑی ہوئی ہے کہ یہ شخص کسی وقت یقیناً جماعت کی قیادت کرے گا، اور میں نے اسی وجہ سے کلاس میں بیٹھ کر آپ کو پڑھانا چھوڑ دیا تھا، آپ کو اپنی کرسی پر بٹھاتا اور خود آپ کی جگہ بیٹھ کر آپ کو پڑھاتا تھا، اور میں نے خواب سن کر آپ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ میاں، آپ بڑے ہو کر مجھے بھلا نہ دیں اور مجھ پر بھی نظر شفقت رکھیں۔ آئندہ سوموار کے شمارے میں جاری ہے۔ روزنامہ الفضل، رواں 20 فروری 2016 میں شامل مکرم روشن دین تنویر صاحب کا کلام۔ پڑھ ذرا سبز اشتہار اور جانب محمود دیکھ،
جانب محمود دیکھ اور مصلح موعود دیکھ، کر رہی تھیں مدتوں سے جس کا قوم انتظار، اس کے فضل و رحم کے ساتھ آج اسے موجود دیکھ۔ حضرت مولانا ذوالفقار علی خان صاحب گوہر کا کلام۔ تجھ کو خدا نے چن لیا نور ہدایت کے لیے، اب تجھ سے بہتر کون ہے امر خلافت کے لیے، ہے مصلح موعود تو اللہ کا محمود تو، فضل عمر تجھ کو کہا حق نے فضیلت کے لیے۔ صداقار ابن سعید۔